وسطی ایشیا کے قلب میں واقع ازبکستان جغرافیائی، آبادی اور معاشی اعتبار سے خطے کا ایک اہم ملک ہے۔ پاکستان اور ازبکستان کے تعلقات کو محض سفارتی نوعیت تک محدود نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ تاریخ، مذہب اور ثقافت کے مضبوط رشتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات 10 مئی 1992 کو قائم ہوئے اور اس کے بعد سے یہ بتدریج مضبوط ہوتے چلے گئے۔ اس پورے دورانیے میں پاکستان اور ازبکستان نے باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے سیاسی مشاورت، مشترکہ وزارتی کمیشن اور مشترکہ سلامتی کمیشن جیسے فورمز قائم کیے۔ ان پلیٹ فارمز کے ذریعے نہ صرف سیاسی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے بلکہ تجارت اور معیشت کے شعبے میں بھی تعاون کی نئی راہیں کھلی ہیں۔ ازبکستان وسطی ایشیا کی سب سے بڑی کنزیومر منڈی اور دوسری بڑی معیشت ہے۔ پاکستان کے لیے ازبکستان اس لحاظ سے بھی خاص اہمیت رکھتا ہے کہ یہ پہلا وسطی ایشیائی ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان نے تجارتی آمد و رفت کا معاہدہ کیا۔ اس وقت دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارتی حجم $434 ملین سے تجاوز کر چکا ہے۔ دونوں ممالک کا ہدف ہے کہ فوری اور مختصر مدت میں باہمی تجارت کو $1 ارب تک پہنچایا جائے، جبکہ طویل المدتی ہدف اسے $2 ارب تک لے جانا ہے۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان خصوصی تجارتی معاہدہ مارچ 2023 میں نافذ کیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے ابتدا میں 17 اشیاء پر کسٹم ڈیوٹی کم یا ختم کی۔ بعد ازاں 2025 کے اختتام تک اس فہرست کو بڑھا کر کم از کم 100 اشیاء تک لے جانے پر اتفاق کیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان ازبکستان کو ادویات، کینو، چاول اور جراحی جیسے آلات برآمد کر رہا ہے، جبکہ ازبکستان پاکستان کو دالیں، سوتی دھاگا اور دیگر اجناس فراہم کر رہا ہے۔ ازبکستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ جولائی 2021 میں طے پایا، جو مارچ 2022 سے نافذ العمل ہے۔ اس معاہدے کے ذریعے ازبکستان کو پاکستان کے بندرگاہوں کراچی، بن قاسم اور گوادر تک براہ راست رسائی حاصل ہوئی ہے۔ اس کے تحت ازبک ٹرک بغیر رکاوٹ سامان پاکستانی بندرگاہوں تک پہنچا سکتے ہیں، جبکہ ڈرائیوروں کے لیے ویزوں اور گاڑیوں کے کاغذات کے عمل کو بھی آسان بنایا گیا ہے۔ فروری 2023 میں دونوں ممالک کے درمیان $1 ارب کے اسٹریٹجک تجارتی معاہدے پر بھی اتفاق ہوا، جس کا مقصد قلیل مدت میں باہمی تجارت کو فروغ دینا ہے اور اس منصوبے کے تحت تجارت کو موجودہ سطح سے بڑھا کر پہلے $1 ارب اور بعد ازاں $2 ارب تک لے جانے کا ہدف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرانس افغان ریلوے منصوبہ بھی پاکستان اور ازبکستان کے تجارتی مستقبل میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس منصوبے کے تحت ازبکستان، افغانستان اور پاکستان کو ریل کے ذریعے منسلک کیا جائے گا، جس سے سامان کی ترسیل کا وقت کم ہو کر چند دن رہ جائے گا اور اخراجات میں نمایاں کمی آئے گی۔ اگرچہ یہ معاہدہ بعض اسٹریٹجک وجوہات کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہیں، لیکن دونوں ممالک اس کی تکمیل کے لیے پرعزم دکھائی دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ازبکستان نے تو اپنے حصے کا کام بھی مکمل کر لیا ہے۔ اس پس منظر میں صدر شوکت مرزائیوف کا موجودہ دورہ پاکستان نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ تمام پیش رفت گزشتہ چند برسوں میں مختلف ملاقاتوں کے نتیجے میں ممکن ہوئی ہے۔ سال 2022 میں ازبکستان کے صدر شوکت مرزائیوف نے پاکستان کا سرکاری دورہ کیا، جو دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا، کیونکہ یہ کسی بھی ازبک صدر کا 16 سال میں پاکستان کا پہلا دورہ تھا۔ اس موقع پر اعلیٰ سطح ملاقاتیں ہوئی، جن میں تجارت، سرمایہ کاری، علاقائی روابط اور ٹرانزٹ سہولیات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس دورے کے دوران متعدد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ بعد ازاں نومبر 2023 میں صدر شوکت مرزائیوف اور پاکستان کے عبوری وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے درمیان تاشقند میں ملاقات ہوئی، جبکہ 2025 میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے تاشقند کا سرکاری دورہ کیا۔ یہ دورہ دراصل 2022 میں طے پانے والے فیصلوں کا تسلسل تھا۔ تاشقند میں ہونے والی ملاقاتوں میں دونوں ممالک نے اس بات کا جائزہ لیا کہ کن شعبوں میں پیش رفت ہوئی ہے اور کن شعبوں میں مزید کام کی ضرورت ہے۔ ان تمام اقدامات کے بعد آج پاکستان اور ازبکستان کے تعلقات ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں بات صرف سفارتکاری تک محدود نہیں رہی بلکہ عملی تعاون، سرمایہ کاری اور مشترکہ ترقیاتی منصوبوں تک پھیل چکی ہیں۔ دونوں ممالک اس امر پر متفق ہے کہ باہمی تجارت نہ صرف ان کی معیشتوں کو مضبوط کرے گی بلکہ پورے خطے میں استحکام اور خوشحالی کا باعث بھی بنے گی۔